میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے اچھا لگے گا، میری امت کا خیر کر رہی ہے، میرے کلمہ کو عمل صالح کر رہے ہیں اور مجھ سے محبت کرنے والے ہم کو دعوت بنا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں موت بھی قبول ہے۔ میرے بھائی، جب موت قبول ہے تو ظاہری اعمال بھی ہمیں کرنے ہوں گے، نمازیں بھی حضور کی پسندیدہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کی اتباع یہ محبت کی دلیل ہے، حضور کی فرمانبرداری یہ محبت کی دلیل ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانا یہ محبت کی دلیل ہے، حضور کے طریقوں کو اپنانا یہ اطاعت کی دلیل ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جب میں لحد میں تمہارے کسی گناہ کو دیکھوں گا، تمہارے کسی سیئات کو دیکھوں گا، تمہارے کسی کارے بد کو دیکھوں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کروں گا۔ فرمایا، میں زندگی میں اور پورے زمین پر تھا تو رحمتیں اتر رہی تھی، تب بھی تمہارے لیے میری زندگی خیر ہے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور لحد مبارک میں چلا جاؤں گا، عالم برزخ میں چلا جاؤں گا اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر کے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا، یہ بھی میری امت کے لیے بہترین دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، علماء فرماتے ہیں اس سے کون مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان العلم بالثريا، فرمایا دھرتی سے علم اٹھ جائے گا، دھرتی سے علم اٹھ جائے گا، علم کا فیضان اٹھ جائے گا، علماء چلے جائیں گے، فرمایا بالثريا، ستاروں تک علم پہنچ چکا ہوگا، دھرتی پر بس اس کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی ہوگی، دھرتی علم کے فیضان سے خالی ہو چکی ہوگی، علم کے نور سے خالی ہو چکی ہوگی، علم کے نور سے خالی ہو چکی ہوگی۔ فرمایا میرے حبیب نے لَتَنَاوَلْهُ رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فارس، فرمایا فارسی ایک بچہ اٹھے گا، فارسی ایک نوجوان اٹھے گا، قبیلہ فارس کے سے ایک بچہ اٹھے گا جو علم وہاں تک پہنچ چکا ہوگا، اس کو اتارے گا اور روئے زمین پر پھیلا دے گا۔ دھرتی علم کے فیضان سے خالی ہو چکی ہوگی، لیکن ابنائے فارس میں سے ایک نوجوان اٹھے گا، ایک مرد کامل اٹھے گا، ایک عالم عمل اٹھے گا، ایک مجتہد اٹھے گا، ایک حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا اٹھے گا، حضور کے طریقوں کو زندہ کرنے والا اٹھے گا، روئے زمین علم کے نور سے فارغ ہو چکا ہوگا، لیکن ابنائے فارس میں سے وہاں سے علم کو نیچے اتارے گا اور اپنے فیضان علم سے اور نور علم سے دھرتی کو بھر دے گا، کائنات کو بھر دے گا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان پوچھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہی فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان ابنائے فارس میں سے، اولاد فارس میں سے اٹھے گا اور اس دھرتی کو علم سے بھر دے گا، علم سے روشن کر دے گا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان فرماتے ہیں، اِذَا اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ
السلام نے دیکھا تو صحابہ کی جماعت میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون بندہ ہوگا جو علم کو پھیلائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلیمان ثم قال لو كان الإيمان عند سوريا لناله رجال من هؤلاء. فرمایا یہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے قبیلہ فارس کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور قبیلہ فارس کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے. جب ایمان سوریا تک پہنچ جائے گا، علم سوریا تک پہنچ جائے گا، فرمایا اس وقت اس کی اولاد کا ایک نوجوان، اس کے قبیلے کا، اس قبیلے کا ایک نوجوان علم کو بھر دے گا، دھرتی کو علم کے نور سے بھر دے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ حضور نے تو یہ بشارت دے دی تھی سلیمان فارسی کے قبیلے کا ہوگا، سلیمان اور فارسی اولاد میں سے ہوگا. کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس بندے نے اس دھرتی کو علم کے نور سے بھرا، علم کے فیضان سے منور کیا. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فارسی نسل تھے، عربی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، فارسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر کوئی دھرتی کو علم کے فیضان سے بھرے گا تو ابناء فارس میں سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اولاد فارس میں سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، رجال فارس میں سے یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. علماء فرماتے ہیں اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے 80 سال پہلے جس بندے کی بشارت دی تھی اور اس کے علم کے فیضان کی بشارت دی تھی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. کیونکہ سن 80 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 80 سال ہو چکے تھے. اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کی بشارت دی تھی، اللہ اکبر، یہ میرے پاس کتاب ہے کشف المحجوب. آپ جانتے ہوں گے کشف المحجوب لکھنے والے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہیں ایک حدیث یاد آ رہی ہے. بعض مرتبہ جو ہے ہم لفظ سبحان اللہ کے اوپر خیر ہم آتے میرے بھائی کیوں بھائی یہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے کیوں آتے ہیں. اللہ اکبر. حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں شب معراج انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کر رہا تھا اور میں ان سے ہم کلام ہو رہا تھا تو میری ملاقات میری جد اعلیٰ اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ اکبر. حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اور انبیاء علیہ السلام و تسلیم سے بھی سلام و کلام کیا. لقیت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم لیلۃ الاسری بی فقال یا محمد اقلی امتک منی السلام. فرمایا میری جد اعلیٰ اور آپ کی جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے مجھے کہا تھا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد جب آپ جائیں گے نا جا کر کے میری امت کو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. شب معراج اس وقت جب آپ پیدا ہوئے جب پیدا ہوا تھا اپنی منی میری طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کر دینا. اللہ اکبر. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اخبر
ہوتی ہے نا ان کے لیے زمین کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، وہ زرخیز بھی ہو اور میٹھے پانی والی بھی ہو، زرخیز بھی ہو اور میٹھے پانی والی بھی ہو۔ ابراہیم نے سلام بھیجا اور فرمایا جنت کی زمین زرخیز بھی ہے اور میٹھے پانی والی بھی ہے، اور یہ زرخیزی کھیتی باڑی کرنے والے جانتے ہیں زمین زرخیز ہو میٹھے پانی والی ہو، وہاں جو چیز لگائی جائے پودے لگائے جائے وہ جلدی پیداوار دیتے ہیں، جلدی پھولتے پھلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کہی تھی وہ سنیے، میرے حبیب فرماتے ہیں ان کو بتانا جنت کی زمین زرخیز بھی ہے میٹھے پانی والی بھی ہے، وَأَنَّهَا قِطَعٌ اور اس سے خالی پڑی ہوئی ہے۔ کیا پڑی ہوئی ہے؟ اب غور کریں، زمین زرخیز ہو میٹھے پانی والی ہو خالی پڑی ہوئی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو رہنا چاہیے، اگانا چاہیے، بولے بولے مجھے رہنا چاہیے، اگانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو سلام پیش کیا تھا فرمایا وَإِنَّهَا قِطَعٌ وہ خالی پڑی ہوئی ہے، وَإِنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ فرمایا اگر تم چاہو زمین بھی زرخیز ہو میٹھا پانی بھی ہو خالی بھی پڑی ہوئی ہو اور تم درخت لگانا چاہو تو پھر سبحان اللہ کی کثرت کیا کرو، جنت